حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بسخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب صلی اللہ محمد علیہ. بزرگان محترم، دوستان عزیز، امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے یہ چند کلمات کہ جو آپ کے ذہن عالم کے حوالے کیا ہے، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. بے شک میرا قیام اس لیے ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. اريد ان آمر بالمعروف، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جد کی امت کی اصلاح کے لیے میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو پیش کرتا ہوں. یہ سب ساری چیزیں جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد قیام کے لیے بیان کیا، تاکہ دنیا والے یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ ہمارا قیام عیش و آرام کے لیے نہیں ہے، ہمارا قیام فتنہ و فساد کے لیے نہیں ہے، ہمارا قیام حکومت و اقتدار کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا قیام جد کی امت کی اصلاح کے لیے ہے. جب جد کی امت کی اصلاح کے لیے ہے تو امام بتا رہے ہیں کہ اصلاح کا جو پہلو ہوتا ہے اس میں سب سے عظیم مرکزیت جسے حاصل ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جب معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا، جب کوئی بتانے والا نہ ہوگا، جب کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہوگا، تو یقیناً وہ معاشرہ اس دھارے پہ بہے گا کہ جہاں ہلاکت پائی جاتی ہے.
اور جب یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھے عمل کو کیسے انجام دیا جاتا ہے اور برے عمل سے کیسے بچا جاتا ہے، تو یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک عظیم مرحلہ ہے معاشرے کے لیے اور تمام انسان اور انسانیت کے لیے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو امام فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے جد کی سیرت کو پیش کیا جائے، اور صرف یہ نہیں کہا کہ صرف جد کی صورت کو پیش کیا جائے، خالی نانا کی سیرت کو پیش کیا جائے، نانا کی سیرت کے ساتھ ساتھ بابا علی کی بھی سیرت کو پیش کیا جائے۔ یعنی اگر معاشرے میں انسان زندگی گزار رہا ہے تو معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ معاشرہ اس سیرت کو اپنے مد نظر رکھے جو سیرت پیغمبر تھی، جو سیرت علی تھی۔ سوائے سیرت پیغمبر علی کے کسی کی سیرت ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کی سیرت کو سامنے رکھا جائے اور معاشرہ بااصلاح ہو جائے، معاشرے میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جہاں پر ہر خوبی پائی جاتی ہو، کیونکہ پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جو ایسے دور میں پروردگار عالم نے مبعوث کیا کہ جہاں پر ہر طرح کی برائی عام تھی، ہر ظلم و جور آسانی سے انجام دیا جاتا تھا اور ہر عیب کو اچھا سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ جہالت کا وہ دور تھا کہ جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ جب ایسی ذہنیت ہو، جب ایسا معاشرہ ہو، جب ایسا ماحول ہو، اس دور میں کسی کا آنا اور اس کے بعد تبلیغ کرنا، لوگوں کو راہ راست پہ لانا، لوگوں کو راہ مستقیم کی طرف دعوت دینا ایک سخت مرحلہ ہے، ایک سخت مرحلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے اور مبعوث ہونے کے بعد جب پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے ہیں تو ایسا دور آیا کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو سفیان نے دیکھا کہ پیغمبر کے ساتھ ایسے افراد ہیں کہ جہاں پر پیغمبر وضو کر رہے ہیں تو افراد چاہنے والے ایسے ہیں، ماننے والے ایسے ہیں، شیدائی ایسے ہیں، ان کے محب ایسے ہیں کہ جب وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اس وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ جب ان کے سر کو تراشا جاتا ہے تو ان کے بال کو تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ایسا ماحول ہو اور اس کے بعد جب ذہنیت کو بدلا جا رہا ہو، جب ذہنیت میں تبدیلی لائی جا رہی ہو، تو یقیناً کوئی ایسی خصوصیتیں ہیں پیغمبر اسلام میں کہ جس کی وجہ سے پورا معاشرہ بدل رہا ہو، پورا معاشرہ بدل گیا، اور یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے ایسے شیدائی ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں ایسے چاہنے والے تھے وہاں کچھ اور افراد تھے کہ جو ظاہراً مسلمان تو نظر آ رہے تھے، ظاہراً ان کی داڑھی بڑی بڑی ہوگی اور جیسے بھی حلیہ حالت میں ہوں گے، بہرحال وہ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن پیغمبر اسلام کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی پیغمبر اسلام کو اذیت کیا کرتے تھے، پیغمبر اسلام کو اذیت کیا کرتے تھے۔ وہ مکے کا دور اور دین کا پھیلانا، دین کی تبلیغ کرنا، کون سا دین؟ دین مبین اسلام۔ دین اسلام کیا کوئی الگ کا دین تھا؟ کہا نہیں، دین اسلام کوئی الگ کا دین نہیں ہے۔ کیا پیغمبر اسلام اس کی بنیاد ڈالنے کے لیے آئے تھے؟ کیا مؤسس دین اسلام تھے پیغمبر؟ نہیں، پیغمبر اسلام مؤسس دین اسلام نہیں تھے، بلکہ جو دین جناب آدم لے کر آئے تھے، جو پیغام جناب آدم لے کر آئے تھے، ویسی پیغام کو پہنچانے کے لیے پیغمبر بھی مبعوث ہوئے تھے، اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے پیغمبر ہی مبعوث ہوئے تھے۔ یعنی جو پیغام جناب آدم لے کر آئے، جس پیغام کو جناب ابراہیم نے پھیلایا، جس پیغام کو جناب موسیٰ نے بچایا، جس پیغام کو تمام کے تمام انبیاء بتا رہے تھے اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے، وہ کیا پیغام تھا؟ پیغام یہی تھا کہ دیکھو اللہ ایک ہے،
اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن میں کہیں پر بھی لفظ ادیان کو استعمال نہیں کیا۔ ادیان یعنی بہت سارے دین، قرآن نے کہیں پر بھی لفظ ادیان استعمال نہیں کیا جہاں پر بہت سارے دینوں کا تذکرہ کیا جائے۔ اگر دین آیا ہے تو صرف دین اسلام آیا ہے، دین آیا ہے تو صرف دین اسلام آیا ہے، یعنی یہ وہی دین ہے جو جناب آدم لے کر آئے تھے اور پیغمبر اسلام تک پہنچا تھا، پیغمبر اسلام تک، اور پیغمبر اسلام اسی دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ جب پیغمبر اسلام آیا اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے اس کی تبلیغ کرنا شروع کی، پہلی تبلیغ کا طریقہ یہ تھا کہ خاموشی کے ساتھ تبلیغ کیا جائے، یعنی نہ اپنے رسالت کا اعلان کیا، نہ یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا ہوں، بلکہ اپنے کردار کو پیش کیا ہے، اپنے کردار کو پیش کیا ہے، اور اس طریقے سے اپنے کردار کو پیش کیا کہ جو پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ بھی پیغمبر اسلام کو امین و صادق جانتے تھے، وہ بھی پیغمبر اسلام کو امین و صادق جانتے تھے، لیکن جب حکم یہ ہوا اے پیغمبر آپ اپنی رسالت کا اعلان کر دیں، تو پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ کی، اور دعوت ذوالعشیرہ میں کیا کہا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اگر تم میں سے کوئی میری مدد کرے گا تو یقیناً وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ لیکن دعوت ذوالعشیرہ کا حال یہ تھا کہ جہاں پر لوگ آتے تھے اور کھاتے تھے، لیکن جب کھا لیا کرتے تھے تو اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر جو ہیں معاذ اللہ جادوگر ہیں، تم نے دیکھا نہیں تھوڑے سے کھانے کو، تھوڑی سی غذا کو کتنا زیادہ کر دیا، اور اسی طریقے سے ایک خلفشار ہوتا تھا، فتنہ و فساد برپا کرتے تھے اور چلے آتے تھے۔ 3 دن تک جب یہ دعوت ہوتی رہی تو آخری دن جناب ابو طالب نے کہا کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد پیغمبر سے کہا اے سید و سرکار آپ جو پیغام دینا چاہتے ہیں اسے پہنچائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں، اور اس میں جو روایت میں جملے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کہا اسکت یاور، جو لوگ شور مچا رہے تھے کہا اسکت یاور، یاور یعنی وہ یاور نہیں جسے مددگار کہتے ہیں، یاور عین سے جسے جو ایک آنکھ کا جسے کانا کہتے ہیں، یعنی ایک آنکھ سے جو نہیں دیکھ سکتا اسے۔ جناب ابو طالب نے اس طریقے سے کہا، نزاکت کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں کہ جہاں پر انسان غصہ ہوتا ہے وہاں پر سب کے ساتھ ایک رویہ اختیار کر لیتا ہے، چاہے وہ خاص ہو یا عام ہو۔ بہت اچھی مثال رئیس الواعظین مولانا کرار صاحب دیا کرتے تھے ایسی موقع پر، وہ فرماتے تھے کہ ذرا ماحول کی نزاکت کو دیکھیں اور جناب ابو طالب کے بیان کو دیکھیں۔ جب ایسا ماحول ہو اور اس کے بعد جناب ابو طالب ایک طرف ڈانٹ رہے ہوں ان لوگوں کو کہ جو خلفشار مچا رہے تھے، جو فساد برپا کر رہے تھے، لیکن جب پیغمبر اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جناب ابو طالب تو کہتے ہیں اے سید و سرکار آپ اپنے پیغام کو پہنچائیے۔ وہ مثال دیتے تھے کہ جب ہم لوگ مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرین بس آ گئی ہے اور چھوٹنے والی ہے، تو جو ہمیں چھوڑنے کے لیے آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم مولانا ہیں یا کیا ہیں، کہ مولانا اس طریقے سے گفتگو کرتا ہے کہ مولانا جلدی کریے ٹرین چھوٹ آئیے، کیا کر رہے ہیں آپ، دیر کر رہے ہیں، یہ بہرحال جو بھی، کیونکہ ماحول جیسا ہوتا ہے ویسی مزاج بدلتا ہے، اور جب مزاج بدلتا ہے تو انسان نہیں دیکھتا ہے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جناب ابو طالب دیکھ رہے تھے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں، جب ان کفار مشرکین سے گفتگو کر رہے تھے تو ویسا لہجہ تھا، لیکن جب سید و سردار سے گفتگو کر رہے ہیں تو ویسا لہجہ ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد پہ۔ جب حکم ہوا کہ آپ اعلان رسالت کر دیں، اور اعلان رسالت کے بعد جو دوسرا حکم ہے کہ آپ اب مدینے سے ہجرت کر جائیں، جتنی تبلیغ یہاں ہونی تھی ہو گئی، کیونکہ اب یہ آپ کے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام مکے سے ہجرت کر رہے ہیں مدینے کی طرف، اعلان رسالت ہو گیا، اور اعلان رسالت کے ساتھ ساتھ یہ کہا جائے کہ صرف پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت ہی نہیں کیا
بلکہ اعلان مولایت بھی کر دیا۔ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جب ہجرت کیا پیغمبر اسلام نے مکے سے مدینے کی طرف، ابھی ہجرت کر کے مدینے تک پہنچ ہی رہے تھے کہ مدینے سے پہلے پیغمبر اسلام رک جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ امام کا انتظار کر رہے تھے، امام کا انتظار کر رہے تھے۔ مولا کائنات کو مکے میں چھوڑ کے آئے تھے اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے پاس کچھ امانتیں تھیں، کہ ان امانتوں کو ادا کر دینا، اور جو ہمارے خانوادے ہیں، ہمارے خانوادے والے ہیں، ہماری فیملی والے ہیں، انہیں لے کر آنا، جس میں کہا ہے 3 فاطمہ بھی موجود تھیں، ایک فاطمہ بنت اسد، ایک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ایک اس قافلے کو لے کے آنا۔ پیغمبر اسلام مدینے سے پہلے رک جاتے ہیں، اور جہاں پر پیغمبر اسلام قیام کرتے ہیں وہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک مسجد کی بنا ڈالی جائے، ایک مسجد بنائی جائے۔ مسجد نبی کے بعد یہ پہلی مسجد ہے جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ اب اس مسجد کی بنا ڈالی جائے، کس طریقے سے؟ کہاں یہاں پہ مسجد بنائی جائے، لیکن پہلے علی کا انتظار کیا جائے، علی کا انتظار کیا جائے۔ مولا کائنات کا پیغمبر انتظار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہوں گا جب تک علی نہ آ جائیں، جب تک علی نہ آ جائیں۔ مولا کائنات جب تشریف لاتے ہیں تو اس کے بعد یہ کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ یہاں پر ایک مسجد کی بنا ڈالی جائے، ایک مسجد تعمیر کرائی جائے۔ اور جب مسجد کی بنا ڈالنے کا وقت آتا ہے تو مولا کائنات کو حکم دیتے ہیں کہ اے علی آپ اس کی بنیاد رکھیں، آپ اس کی بنیاد رکھیں، کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے اسس المسجد علی التقوی، یعنی مسجد کی بنیاد وہی رکھے گا جو متقی ہوگا، جو متقی ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ دیکھو مسجد کی بنیاد وہی رکھے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اب مسجد کی بنیاد کو مولا کائنات نے رکھ دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور مسجد قباء تیار ہو گئی، وہاں پر وہ منافقین بھی موجود تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ مسجد قباء تیار ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے چاہا کہ اسی کے مقابلے میں ایک اور مسجد تیار کی جائے۔ یہ منافقین کا ہمیشہ رویہ کار رہا ہے کہ جہاں پر ایک چیز موجود ہوتی ہے کہ اسی کے مقابلے میں ویسے ہی دوسری چیز بھی بنا دی جائے، تیار کر دی جائے۔ اور جب انہوں نے تیار کیا، کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس مسجد میں بیٹھ کے سازش کی جائے، اس مسجد میں بیٹھ کے سازش کی جائے۔ اور اس سازش کے تحت جہاں پر یہودی بھی آئیں گے اور یہودی بھی اپنی سازش رچیں گے، عیسائی بھی اپنا حکم جمائیں گے، اور یہ ساری چیزیں جو سازش کے تحت مسجد تیار کی جا رہی تھی، اس کے لیے پیغمبر اسلام سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ آئیں اور یہاں صرف 2 رکعت نماز پڑھا دیں، یہاں صرف 2 رکعت نماز پڑھا دیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ابھی مجھے جہاد کے لیے جانا ہے۔ اس وقت جہاد کے لیے گئے، جب جہاد سے واپس آئے تو پھر کہا آپ 2 رکعت نماز پڑھا دیں، کیونکہ منافقین کی سازش یہ ہوتی ہے کہ ہم جس عمل کو انجام دے رہے ہیں اس عمل کا اجرا کوئی ایسا شخص کرے جو باصلاحیت ہو، جس کا معاشرے میں نام ہو، جس کا معاشرے میں اعتبار ہو۔ جب با اعتبار شخص ہماری سازش میں آ جائے گا تو لوگوں کے درمیان ہمارا بھی اعتماد پیدا ہو جائے گا۔ تو ایک نظریہ منافقوں کا یہ رہتا ہے کہ یہاں پر جو چیز بنائی گئی ہے اس کے مقابلے میں بنایا جائے، جس طریقے سے ابرہہ نے کیا تھا۔ ابرہہ جب کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو ابرہہ نے پہلے کعبے کو ڈھایا نہیں، بلکہ کعبے کے مقابلے میں ایک دوسرا کعبہ تیار کیا۔ جب کعبے کو ڈھا دیا جائے گا تو لوگ کہاں عبادت کے لیے جائیں گے؟ تو ایک پہلے سے کعبہ تیار کر دیا جائے، تو اس لیے اس نے ایک کعبہ تیار کر لیا۔ تو یہ ہے منافقوں کی سازش اور یہ ہے کفار کی سازش۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ 3 کعبے بنائے گئے، ایک کعبہ حقیقی کے مقابلے میں 3 کعبے بنائے گئے۔ ایک بہائیوں نے کعبہ بنایا تھا، اور ایک کسی قوم نے اپنا کعبہ بنایا، اور تیسرا کعبہ یہ ابرہہ نے بنایا تھا۔
مجھے نہیں معلوم کہ ایک کعبہ حقیقی کے مقابلے میں 3 کعبے مصنوعی کیوں بنائے گئے، 3 کعبے مصنوعی کیوں بنائے گئے، تاکہ لوگ اس مصنوعی کعبے کی رنگ و رونق کو دیکھیں اور اس کی عظمت کو سمجھ جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اتنا عالی شان ہے، ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، جبکہ یہ کعبہ اس طریقے سے جناب ابراہیم نے بنایا ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ سارے کعبے ختم ہو گئے لیکن بیت اللہ باقی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ مسجد بن گئی، مسجد زرار، تو حکم کیا ہوا پیغمبر کو، آپ اس مسجد کو منہدم کر دیں، یعنی جس مسجد میں بیٹھ کر سازش رچی جائے، حکم پروردگار یہ ہوتا ہے کہ اسے منہدم کر دیا جائے۔ مسجدیں سازش رچنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، مسجدیں سازش رچنے کے لیے نہیں ہوتی، سازش کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پر عبادت پروردگار کیا جائے، وہاں پر ایسی گفتگو کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے قوم میں، معاشرے میں، خانوادے میں اصلاح ہو سکے۔ لیکن اگر وہاں پر فتنہ و فساد کا بیج بویا جا رہا ہو تو اللہ کی نظر میں وہ مسجد کو ڈھا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال حکم پروردگار ہوا کہ اسے منہدم کر دو، کیونکہ یہ سازشی مسجد ہے، اس میں سازش رچی جا رہی ہے۔ اب پیغمبر اسلام جب مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، علی کا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں اب تک انتظار کر رہے تھے؟ حکم ہوا تھا کہ آپ مدینے چلے جائیں، لیکن انتظار کیوں ہے علی کا؟ اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ اب جب مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے میں بھی پیغمبر اسلام تبلیغ دین اسلام کریں گے، تبلیغ دین اسلام کریں گے۔ لیکن پیغمبر انتظار کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے مکے میں اس وقت تک کھل کر تبلیغ نہیں کی جب تک علی کا ساتھ نہ ہو گیا، جب تک علی نے ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کیا۔ مدینے میں بھی ہم داخل نہیں ہوں گے اور تبلیغ نہیں کریں گے جب تک علی ہمارے ساتھ نہ ہو جائیں، جب تک علی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ مکے میں جو تبلیغ کر رہے تھے وہ کون سی تبلیغ تھی؟ کہا مکے میں جو پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی ہے وہ اصول دین کی تبلیغ تھی۔ وہاں یہی کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد مکے میں ساری تبلیغیں اصول دین کی تھی کہ دیکھو اللہ وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور دیکھو ہم اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ پھر پیغمبر کیا فرما رہے تھے کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے۔ یہ ساری مکے میں جو تبلیغ کی جا رہی تھی وہ اصول دین کی تبلیغ تھی۔ اب جو مدینے میں تبلیغ کی جائے گی وہ فروع دین کی تبلیغ ہوگی، وہ فروع دین کی تبلیغ ہوگی۔ تو پیغمبر اسلام بتانا چاہتے ہیں جب ہم نے اصول دین کی تبلیغ کی تھی تو علی کا ساتھ تھا، جب ہم فروع دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو علی کا ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ جب ہم عقائد کو بیان کر رہے تھے تو بغیر علی کے ہم نے عقائد کو بیان نہیں کیا۔ اب جب ہم اعمال کو بیان کر رہے ہیں تو بغیر علی کے ہم اعمال کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا اگر انسان کو اپنے عقائد کو مکمل کرنا ہے تو علی پر اعتقاد کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو بخشوانا ہے، قبولوانا ہے تو علی کو ماننا ہوگا۔ صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ کہ انسان کا نہ عقیدہ مکمل ہو سکتا ہے اور نہ اعمال مکمل ہو سکتا ہے بغیر علی کے۔ اگر علی نہ ہو تو عقیدہ خراب ہو جائے گا، اگر علی نہ ہو تو اعمال رائگاں ہو جائے گا۔ اب مدینے میں پیغمبر اسلام داخل ہو رہے ہیں، جیسے داخل ہوئے، جمعہ کا دن تھا، حکم خداوندی ہوا اے رسول آپ جمعہ کی نماز قائم کریں۔ اب جب جمعہ کی نماز قائم کی گئی تو جس طریقے سے لوگ نماز پڑھتے تھے کہ اگر جماعت میں آ گئے تو جماعت میں ہیں اور اگر گھر میں ہیں تو گھر میں ہیں، لوگوں نے جمعہ کی نماز بھی ویسے ہی پڑھنا شروع کر دی۔ یہ کیوں ہے کہ اگر ہمیں ایک حکم معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے جو احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں وہ ہم اپنی عقل سے بیان کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا کرتے دیکھا تو اس کا مطلب یہ کام ایسے ہی ہوگا۔ نہیں، ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔
علامہ ذیشان حضرت جوادی فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا، وہاں پہ 2 لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ایک مسئلہ تھا لیکن آپ کو دیکھ کے حل ہو گیا۔ کہا جب میں نے بیان نہیں کیا تو کیسے حل ہو گیا؟ کہ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ نماز قصر پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی ہے اگر انسان سفر میں جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ قصر نہیں پڑھی جاتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ سفر کر کے یہاں پہ آئے اور آپ نے پوری نماز پڑھی، آپ نے پوری نماز پڑھی، اس کا مطلب سفر میں نماز قصر نہیں ہوتی۔ علامہ نے کہا کہ میں کثیر السفر ہوں، جو کثیر السفر ہوتا ہے اس کے لیے قصر نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے قصر نہیں ہوتی ہے۔ تو جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا عمل انجام دے رہا ہے، باقی آگے کے مسئلے جو ہماری عقل فیصلہ کرے گی، تو اس زمانے میں بھی لوگوں نے وہی عمل انجام دیا۔ جمعے کی نماز کا اعلان ہو گیا، جمعہ ہو رہا ہے، جو پہنچ پایا تو اس نے جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، لیکن جو افراد گھر میں تھے انہوں نے زور اثر کی جگہ 2 رکعت جمعے کی پڑھ لی۔ پھر آواز آئی اذا نودی للصلاة فی اليوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں جمعے کے دن آواز دی جائے، بلایا جائے تو تم ذکر پروردگار کے لیے دوڑ پڑو، یعنی جمعے کی نماز کو آپ فرادہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مرحلہ طے ہوا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام جب تبلیغ کر رہے ہیں تو یہاں پر انصار بھی ہیں، یہاں پر مہاجر بھی ہیں، اور مہاجر و انصار کے ساتھ ساتھ جب تبلیغ کر رہے ہیں پیغمبر اسلام، تو ایک شخصیت پیغمبر اسلام کی ایسی ہے کہ آج پوری کائنات میں پیغمبر اسلام کا نام بلند ہے۔ وہ خصوصیت کیا تھی کہ جو پیغمبر اسلام میں پائی جاتی تھی؟ کہ پیغمبر اسلام میں سب سے خاص جو خصوصیتیں تھیں، ایک خصوصیت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام دلسوز تھے۔ دلسوز یعنی سب پر رحم و کرم کرنے والے تھے، رحمت للعالمین تھے، وہ سب پر رحم و کرم کرنے والے تھے، اور اتنا رحم و کرم کرتے تھے کہ جب کوئی اذیت بھی کرتا تھا تو اس کے حق میں دعا کرتے تھے، اس کے حق میں دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے کہا اے پیغمبر اگر آپ ان کے لیے اتنا دلسوزی کریں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ معجزات کو دیکھ رہے تھے، کرامات کو دیکھ رہے تھے، صداقت کو دیکھ رہے تھے، امانت داری کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر اسلام کو اذیت کیا کرتے تھے، پیغمبر اسلام کو اذیت کیا کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہمارے دور کا فرعون موسیٰ کے دور کے فرعون سے بھی بدتر ہے، موسیٰ کے دور کے فرعون سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب موسیٰ کے دور کا جو فرعون تھا، جب وہ دریائے نیل میں غرق ہو رہا تھا تو آخری وقت میں جب اس نے دیکھا کہ اب ہمارے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس نے کہا کہ خدایا میں نے غلط کیا، میں نے غلط کر دیا، لیکن وقت ہاتھ سے جا چکا تھا، وقت ہاتھ سے جا چکا تھا، وقت ختم ہو چکا تھا، اب معافی کا دروازہ بند ہو چکا تھا، لیکن اس وقت اس نے کہا کہ میں نے غلط کیا۔ لیکن پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو افراد تھے وہ دیکھ رہے تھے، جب انہیں قتل کیا جا رہا تھا اس وقت بھی پیغمبر اسلام پہ سب و شتم کر رہے تھے، پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور یہ ابو جہل اور جتنے ابو ہیں سب جو پیغمبر اسلام کو اذیت کیا کرتے تھے، ابو لہب، ابو جہل اور سارے۔ تو بہرحال اہل بیت کے دشمنوں کا تو پیغمبر نے کیا کہا کہ ہمارے دور کے فرعون اس وقت سے زیادہ خراب ہیں، بدتر ہیں۔ پیغمبر اسلام کی کیا ایک صفت تھی؟ دل سوزی۔ دوسری صفت جو تھی وہ پیغمبر اسلام کی دلیل و برہان، یعنی دین اسلام کو جس راستے کے ذریعے جس طریقے سے پھیلایا ہے وہ منطقی اعتبار تھا، ہٹ درمی نہیں تھا کہ نہیں اگر میں نے کہہ دیا ہے تو آپ کو ماننا ہے، نہیں اگر تمہاری عقل کہتی ہے تو مانو، اگر تمہاری عقل کہتی ہے
تو مانو، یعنی منطقی اعتبار سے پیغمبر اسلام دین اسلام کو پھیلا رہے تھے، اور جو افراد سالم عقل رکھتے تھے وہ دین اسلام کو قبول کر رہے تھے، کیونکہ بعض افراد پیغمبر اسلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ کے بعد خلیفہ ہمارا ہوگا۔ جہاں پر عقل نہیں ہوتی ہے وہاں پر انسان کی عقل اسی طریقے کی منطقی پیش کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا یہ عہدہ میرا بنایا ہوا عہدہ نہیں ہے، یہ عہدہ خدا کا دیا ہوا ہے، تمہیں اسلام کو قبول کرنا ہے تو کرو، لیکن یہ شرط نہیں مانی جا سکتی۔ پھر لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک سال آپ بتوں کی عبادت کیجئے اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے کیا، خداوند عالم نے کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، ہماری عبادت ہمارے پروردگار کے لیے، تمہاری عبادت تمہارے بتوں کے لیے، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ یعنی جس دین کو لے کر آئے تھے اس میں قاطعیت پائی جاتی تھی، اس میں یقین پایا جاتا تھا، اور انہی صفات کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام میں جو ایک عظیم صفت تھی وہ حسن خلق تھا۔ حسن خلق یعنی بہترین اخلاق، اور بہترین اخلاق کو پیش کیا ہے پیغمبر اسلام نے، کہ جہاں پر پروردگار عالم نے جو اخلاقیات کا تاج پہنایا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ اخلاق کی بلند بالا منزل پر فائز ہیں۔ پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا کہ جو پیغمبر کے کردار کو دیکھتا تھا مسلمان ہونے لگتا تھا، پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے لگتا تھا۔ خداوند متعال نے جن افراد کو تبلیغ کے لیے بھیجا، جن افراد کو ہدایت کے لیے بھیجا، ان کی جو صلاحیتیں تھیں انہیں اجاگر کیا اور انہیں بتایا کہ دیکھو ہماری طرف سے آنے والا نمائندہ کس طریقے کی خصوصیات کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی کون ہیں؟ خبر رکھنے والے، جو ہر اچھی بری کی خبر رکھتے ہیں۔ انہی نبی میں سے رسول ہوئے۔ رسول کون ہے؟ جو خبر پہنچائے۔ رسولوں میں سے اولوالعزم پیغمبر، اور اولوالعزم پیغمبر میں سے خلیفہ، اور اسی کے ساتھ خلیفۃ اللہ میں سے امام۔ یہ نبی، رسول، اولوالعزم، خلیفہ اور امام سب کی تعریف الگ الگ ہے، مختصر فرق کے ساتھ ہے۔ یہ سب کے سب اس لیے آئے تھے تاکہ دین اسلام کے پیغام کو پہنچایا جائے، دین اسلام کے پیغام کو پہنچایا جائے، اور جو دین اسلام کے پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے اس کے اندر کچھ خصوصیتیں پائی جانا چاہیے۔ جو نبی ہیں وہ خبر کو رکھتے ہیں، کوئی پوچھے تو اسے بتا دیتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جو رسول ہے وہ خبر کو پہنچاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے جو خبر اس کے پاس ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ آپ اس کا فرق جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو کہیں پہ نبی کہہ کے پکارا گیا، کہیں پہ رسول کہہ کے بلایا گیا، اور جیسی جس عہدے کی جہاں پر ضرورت ہوئی پروردگار عالم نے اسی لقب سے پکارا ہے۔ یا ایھا النبی، جب نبی کا کام ہوا تو نبی کہہ کے پکارا، لیکن جب خبر کو پہنچانا ہوا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ اس خبر کو پہنچا دیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کہا اسی میں سے اولوالعزم ہیں۔ اولوالعزم یعنی بڑے رسول۔ نبی کتنے؟ 1,24,000، رسول 313، انہی میں سے بڑے رسول 5، پھر اس کے بعد خلیفۃ اللہ، پھر اس کے بعد امام۔ امام کتنے ہیں؟ امام 12 ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے منصوص ہیں، اور یہ حدیثیں تمام کتابوں میں موجود ہیں کہ ہمارے جو 12 امام ہیں وہ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہیں، یعنی ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اب جو اولوالعزم پیغمبر تھے، اور اولوالعزم میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت پائی جاتی ہے کس میں؟ پیغمبر اسلام میں۔ پیغمبر اسلام میں نبی
اس سے زیادہ فضیلت رکھنے والا رسول، ان رسولوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے اولو العزم، ان اولو العزم میں سب سے زیادہ بافضیلت پیغمبر اسلام۔ ان میں کون سی فضیلت پائی جاتی تھی؟ کہا دیکھو جناب نوح وہ ہیں کہ جو پتھروں میں دب گئے لیکن پیغام الہی کو نہیں چھوڑا، پیغام الہی کو پہنچاتے رہے، اور ان کی اتنی مخالفت کی گئی، ان کی زوجہ نے مخالفت کی، ان کے بیٹے نے مخالفت کی، لیکن وہ زوجہ اور بیٹے کی بات میں نہیں آئے، اور پروردگار عالم نے نبی کی مخالفت کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جو پیغام نبی کو مانے گا وہی کامیاب ہوگا، جو پیغام نبی کو نہیں مانے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، چاہے وہ بیوی ہو یا بیٹا ہو، چاہے وہ بیوی ہو یا بیٹا ہو۔ نوح پتھروں میں دب گئے لیکن پیغام الہی کو پہنچاتے رہے، جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا لیکن پیغام الہی کو نہیں چھوڑا، جناب عیسیٰ کو خیال باطل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا لیکن جناب عیسیٰ نے پیغام الہی کو نہیں چھوڑا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ دریائے نیل میں کود پڑے لیکن پیغام الہی کو نہیں چھوڑا۔ اب یہ سارے اولو العزم پیغمبر جو پیغام الہی کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، جتنی مصیبتیں آتی رہیں، چاہے پتھر میں دبائے گئے، چاہے آگ میں ڈالے گئے، چاہے پانی میں ڈالے گئے، پانی میں جانا پڑا، لیکن جو پیغام الہی لے کر آئے تھے جیسے بھی حالات رہے پیغام الہی کو پہنچاتے رہے۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف تھیں، لیکن پیغمبر اسلام کو جب دیکھا جائے کہ پتھر مارا جا رہا ہے، آگ پھینکی جا رہی ہے، کوڑا ڈالا جا رہا ہے، راستے پہ کانٹا بچھایا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، لیکن پیغمبر اسلام جس پیغام کو لے کر آئے تھے اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پتہ ہی چلا یہ کہ یہ عظیم پیغام ہے کہ جسے رسول لے کر آئے ہیں اور رسول پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے بھی پیغمبر اسلام کے نام کو بلند رکھا اور یہی کہا قرآن میں، رسول ہم تمہارے نام کو ہمیشہ بلند رکھیں گے، تمہارے نام کو بلند رکھیں گے۔ اور پیغمبر اسلام کا نام پوری کائنات میں سب سے زیادہ بلند ہے، اور جو نام لیا جاتا ہے پوری کائنات میں جس نام کی گونج ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں جہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا شروع ہو رہی ہے اور جہاں پہ دنیا ختم ہو رہی ہے، کسی ذاکر نے بہت اچھی بات کہی کہ جب بنگلہ دیش میں اذان شروع ہوتی ہے، ابھی وہاں کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے، تو ہندوستان کے بنگال میں یعنی کلکتے وغیرہ میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ اذانیں ختم ہو ہی رہی ہوتی ہیں کہ بہار میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بہار میں اذان کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یو پی میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ جب یو پی میں ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے شہروں میں شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں سے جب سرحد کو پار کرتی ہے تو پاکستان، پھر سعودی عرب، ایران، عراق، اور اس کے بعد جب اور وقت آگے بڑھتا ہے تو یہاں پر صبح ختم ہو رہی ہوتی ہے، دن ڈھل رہا ہوتا ہے، تو دوسری جگہ صبح نمودار ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ جو سلسلہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، یعنی پورے دن میں محمد الرسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ دشمنان اسلام نے یہی سعی و کوشش کی تھی کہ پیغمبر کے نام کو مٹا دیا جائے، پیغمبر کے نام کو مٹا دیا جائے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے یہ چاہا کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کریں، پیغمبر اسلام کی نبوت کا انکار کریں اور قرآن کی بے حرمتی کریں، اس کے مقابلے میں جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے،
جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ قیام کرتا ہے، وہ قیام کرتا ہے۔ اور جب یہ دور آ گیا کہ جہاں پر پیغمبر اسلام کے نام کو مٹانے کی کوشش کی جانے لگی، وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ پیغمبر اسلام کے دور میں کہ جب پیغمبر اسلام سے لوگ جڑ رہے تھے اور جوگ در جوگ لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے، وہاں پر بہت سارے افراد ایسے تھے جو صرف اپنی مصلحت کے تحت اسلام کو قبول کر رہے تھے، اور وقت آخر انہوں نے اپنی صفت کو عیاں کیا، ظاہر کر دیا کہ کس کس طریقے سے زندگی پیغمبر میں پیغمبر اسلام کو اذیت کیا کرتے تھے۔ کبھی اپنی گفتار کے ذریعے سے کہ آج پیغمبر پہ ایسا شک ہوا جو کبھی نہیں ہوا تھا، یا کبھی اپنے رفتار کے ذریعے سے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے ایسی نازیبا حرکت کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام حکم دیتے تھے کہ ہماری محفل سے اٹھ جاؤ۔ اور وقت آخر بھی یہی حکم پیغمبر ہوا کہ جب پیغمبر اسلام نے کاغذ و قلم مانگا تھا کہ لاؤ کاغذ و قلم دے دو مجھے تاکہ میں تمہارے لیے ایسی چیزیں لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، لیکن وہاں پر ایک شور مچا اور کہتے ہیں کہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، جبکہ حکم پروردگار یہ ہے کہ پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اور جب یہ شور مچا اور اس کے بعد جو پیغمبر پہ تہمتیں لگائی جانے لگیں کہ بخار کے عالم میں ہے، معاذ اللہ یہ ہذیان بک رہے ہیں، انہیں قلم و کاغذ نہ دیا جائے، ایک کتاب لکھی گئی کہ نوشتے نامے کے نہ نوشتے ماند، ایک ایسا لیٹر، ایک ایسا خط جو بغیر لکھے رہ گیا۔ بہترین کتاب ہے، فارسی میں ہے۔ تو بہرحال پیغمبر اسلام کی زندگی میں اذیت کی گئی کہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں لوگوں نے آنسو دیکھے اور کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ وقت آتا ہے کہ پیغمبر اسلام بیت الشرف میں ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زانو پہ سر ہے کہ ایک مرتبہ زہرا کے آنسو کے چند قطرے پیغمبر اسلام کے چہرے مبارک پہ گرے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی آنکھیں کھولی، کہ زہرا تم کیوں گریا کر رہی ہو؟ کہا بابا کوئی شخص ہے جو اس طریقے سے تق الباب کر رہا ہے کہ میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ کہ زہرا یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ ملک الموت کہیں اجازت نہیں لیتا اور بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت آتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اگرچہ پیغمبر اسلام کی وفات اور شہادت دونوں پہ مفصل گفتگو ہے کہ وفات ہے یا شہادت، لیکن جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی وفات دوشنبے کو ہوئی تھی، یعنی پیر کے دن، اور 3 دن کے بعد پیغمبر اسلام کی تدفین ہوئی ہے۔ یہ ایک مظلومیت پیغمبر ہے۔ اور روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو پیغمبر کے ساتھ رہا کرتے تھے لیکن ان کی تدفین میں شامل نہیں تھے۔ جب پیغمبر اسلام کی تدفین ہو گئی اور جب مولا کائنات بیت الشرف میں تشریف لائے ہیں تو جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، علی آپ نے کس طریقے سے آفتاب رسالت کو مٹی میں دفن کیا ہوگا، آپ نے کس طریقے سے
بابا کے جسم پر خاک ڈالی ہوگی، میں کہوں گا یا زہرا آپ کو یہ یقین تو ہے کہ آپ کے بابا کو دفن کر دیا گیا اور انہیں دفن بہترین طریقے سے کیا، لیکن ہاں زہرا ایک شبیہ رسول کربلا میں ہے، ایک شبیہ رسول کربلا میں ہے جو گفتار میں رفتار میں پیغمبر کی شبیہ ہے۔ اور شب عاشور صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے مؤذن سے کہا کہ دیکھو آج تم اذان نہ دینا، آج میرا لال علی اکبر اذان دے گا، جو گفتار میں شبیہ ہے رسول ہے، جو رفتار میں شبیہ رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی جناب علی اکبر گلدستہ اذان پر آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ ندائے اذان بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ہوا کی دوش پہ یہ صدائے تکبیر خیمے تک پہنچی ہے تو بیویاں خاک پہ بیٹھ گئیں۔ جو کہتے ہیں کہ جناب زینب کے سر سے چادر اتر گئی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج جناب زینب نے رسول کی آواز سنی ہے کہ مدینہ یاد آ گیا ہوگا کہ ہاں ہاں ایک وقت تھا کہ جب میرا نانا مسجد میں صدائے بلند کرتا تھا، اللہ اکبر۔ ہاں حسین کس طریقے سے اپنے اصحاب کو لے کر آئے ہیں جہاں پر شبیہ رسول بھی ہے، تاکہ اشقیاء دیکھ لیں کہ حسین کے ساتھ کیسے کیسے افراد ہیں۔ ہاں عزاداروں، وہ وقت آتا ہے کہ جب علی اکبر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے امام حسین کے قریب آئے ہیں، کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو امام حسین نے یہی کہا تھا نا، اے میرے لال میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم میرے نانا کی شبیہ ہو۔ اللہ اللہ، رسول کو کیسی امام حسین کو کیسی محبت تھی اپنے نانا سے۔ امام فرماتے ہیں اے میرے لال، جب میرا یہ اشتیاق ہوتا ہے، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ الغرض وہ وقت آتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو۔ ہاں علی اکبر آئے، آنے کے بعد زانوئے زینب پہ سر رکھ دیا۔ اے پھوپھی اماں، میں نے جو مانگا ہے آپ سے مانگا ہے نا، اے پھوپھی اماں میں نے جو سوال کیا ہے آپ سے کیا ہے نا۔ زینب سوچ رہی تھی کہیں علی اکبر پانی کا سوال نہ کر لے، علی اکبر پانی کا سوال نہ کر لے۔ زینب کہتی ہے ہاں میرے لال میں کتنی خوش نصیب ہوں۔ ہاں عزاداروں، زینب سمجھ گئی کہ علی اکبر شہادت کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ الغرض جناب زینب کہتی ہیں اے میرے لال جاؤ، خدا حافظ، میں نے تمہیں اجازت دی۔ بابا کے پاس آئے، اے بابا پھوپھی اماں نے بھی مرنے کی اجازت دے دی۔ اللہ اللہ، علی اکبر کو حسین نے سوار کیا۔ ابھی کچھ دور چلے تھے علی اکبر کہ ایک مرتبہ کسی کے آنے کی آواز سنی، مڑ کے دیکھا ضعیف باپ کمر کو تھامے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ بابا آپ نے تو مرنے کی اجازت دے دی، اب کیوں آ رہے ہیں؟ کہا اے علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو اس درد کو سمجھتے۔ ہاں عزاداروں، جوان کے مرنے کے درد کو ایک بوڑھا باپ ہی محسوس کر سکتا ہے۔ ہاں عزاداروں، علی اکبر میدان میں آئے اور جنگ کرنا شروع کی۔ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دی یا بتا علیک منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ ہاں علی اکبر نے اپنے انداز سلام کو بدل دیا۔ کیوں بدل دیا؟ کیونکہ علی اکبر دوران جنگ آئے تھے اور آنے کے بعد علی اکبر نے بابا سے پانی کا سوال کیا تھا، اور جب امام حسین کے دہن میں اپنی زبان کو ڈالا تھا نا تو یہی کہا تھا بابا آپ کی زبان تو خشک ہم سے زیادہ خشک ہے، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے علی اکبر نے اپنے انداز سلام کو بدل دیا، یا بتا علیک منی السلام، سلام کے انداز کو جوابی انداز میں کہا۔ اس کے بعد جیسے ہی آواز کا آنا تھا، امام حسین کہتے ہیں کہ امام حسین اس طریقے سے میدان جہاد کی طرف گئے کہ جس طریقے سے مولا کائنات نے جب یہ خبر سنی تھی، امام حسنین نے کہا تھا یا بتا
بابا قد مات امنا، جیسے ہی حسنین نے کہا تھا نا اے بابا ہماری ماں اس دنیا میں نہ رہی، تو اے مولا کائنات چہرے کے بل زمین پہ گر گئے تھے۔ جیسے ہی علی اکبر کی آواز آئی کہ حسین، چہرے کے بل فرش کربلا پہ گر گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولا کائنات کچھ دور گھٹنیوں کے بل چلے تھے، کیونکہ جب جسم سے طاقت ختم ہو جاتی ہے تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، ویسے ہی حسین بھی گھٹنیوں کے بل میدان کی طرف گئے ہیں۔ جب گئے ہیں نا تو کیا منظر دیکھا، جوان لال ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کہا میرے لال تمہیں کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ، کہا بابا نیزے کی انی ہے جو سینے میں چبھی ہوئی ہے، بابا اگر یہ نکل جائے تو ہو سکتا ہے کچھ تکلیف میں کمی آ جائے۔ ایک مرتبہ مولا نے آستین کو پلٹا، نجف کا رخ کیا، یا علی یا علی یا علی کہہ کے نیزے کی انی کو جو کھینچا، جوان کا سینہ تھا، جگر باہر آ گیا، ایک خون کا فوارہ بلند ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ھذا دار حسین۔ علی اکبر کے لاشے کو لے کے چلے ہیں، اور جب کچھ دور نہ چل سکے تو آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا جنازہ لے جاؤ۔ لیکن جیسے ہی جنازہ خیمے میں آیا ہے نا تو کیا دیکھا، ساری بیویاں آ گئیں لیکن ام لیلا نہ آئی۔ کہا لیلا کہاں ہے؟ کتنا سخت ہوتا ہے ایک ماں کے لیے جب اس کے جوان لال کا جنازہ آیا ہو۔ ام لیلا کہاں گئی؟ زینب آتی ہیں، خیمے پہ آئی، کیا دیکھا، کبھی لیلا کا سر اس ستون سے ٹکرا رہا ہے، کبھی لیلا کا سر اس ستون سے ٹکرا رہا ہے، کہ بھابھی علی اکبر کا جنازہ آیا ہے، آپ کیوں نہیں آتی؟ ام لیلا یہی کہتی اے شہزادی جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے نا میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، مجھے در خیمہ نظر نہیں آتا۔ ہاں زادارو یہ ایک ماں تھی، لیکن ہم نے دیکھا جیسے ہی یہ سر بریدہ نیزے پہ بلند ہو کے تو بازار کوفہ میں آیا ہے۔ بازار کوفہ میں آنا تھا کہ ایک مرتبہ بازار کوفہ میں شور و غل ہونے لگا، عورتیں رونے چلانے لگی، کیا منظر تھا، کہ یہ کس جوان کا سر ہے، یقیناً اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو کہ جب اس جوان کے سر کو نیزے پہ بلند کیا ہو۔ اس آواز کا ام لیلا کو سننا تھا کہ بی بی ایسا نہ کہو، میں وہ بدنصیب ماں ہوں جس کے جوان کا یہ سر ہے میرے سامنے، میرے اللہ۔